آج جمعہ بھی ہے اور رمضان جو ہے وہ جدا بھی ہو رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا ان اوقات کا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں برکت ڈال دے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ. کل ہم نے سورہ اعلیٰ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی. بسم اللہ پڑھیں. آپ اللہ کے نام لے کر سورہ غاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم والی ہے. نہایت رحم کرنے والی ذات ہے. اور کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی جو چھپا لے گی وہ کیا ہے؟ قیامت. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. یعنی جو جہنمیوں کو کھانا ملے گا تو وہ کیا ہوگا کہ نہ اس سے پیٹ بھرے گا اور نہ اس سے وہ موٹے ہوں گے. بہت سے چہرے اس دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آمین. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے. اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ کھولے رکھے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی سندیں پھیلی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت کی جو ہے نا منظر کشی کی ہے. وہاں وہ درخت ہیں اور وہ تخت بچھائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوئی ہمیں بےہودہ بات نہیں سنے گا. آپ دیکھیں جنت میں جائے گا ہی وہ تو بےہودہ کوئی نہیں کرتا. یعنی سب ہے نا جہاں پہ اعراض کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں مخالفت کو کیا کہتے ہیں سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں. وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنتے. اور کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اب یہاں پہ عرب کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ ان پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا بڑا جانور ان کے متی اور فرما بردار کر دیا اور اس کا جو ہے وہ اس کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. اس کے لیے اس کا دودھ بھی اور اسی طرح اونٹ کی جو دودھ ہے اس میں اتنی شفا بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی کھال وغیرہ ہے اس سے اتنے فائدے ہیں. تو ان کی بناوٹ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا اور پہاڑوں کی طرف کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کس طرح بچھا دی گئی ہے
بس یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں یہ غور کرنے کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ چیزیں بنائی ہیں اسی طرح قیامت بھی آئے گی اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے بتا رہے ہیں وہ بھی پوری ہونے والی ہیں اور اسی طرح جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کریں. اور زمین کی کس طرف بچھائی گئی ہے بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لبنابا یہ ذرا چارجنگ پہ لگا دیں. فذکر انما انت مذکر بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے. آج جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اللہ اسے بہت عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا. سورہ فجر. نہیں یہاں نہیں ہوگا. نہیں یہاں سے نہیں ہوگا. تو پیچھے سے سر اونچی آواز سے ویسے پڑھ لیں جلدی پڑھ. نہیں میں لیٹ پہ لگاتی ہوں ویٹ پر. ہاں ہو گیا ہو گیا. موبائل پہ لگتے ہیں اس پہ نا نظر آتا ہے وہ چارجر. چلیں پڑھ. ویسے نہیں بولا اونچی آواز سے پڑھو. اس کو بھی جو ہے نا اسی راستے پر چلائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اب ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی تھی. سورہ غاشیہ کمپلیٹ کر لی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. یہ آخری آیت رہ گئی تھی. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور شرح صدر فرمائے. تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے آج کے دن تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور قرآن کمپلیٹ ہونے کی طرف بھی جا رہے ہیں نا تو شیطان کا بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے قوتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آمین. اور بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ان سے حساب لینا ہے. اور یہاں پہ ثم ان علینا حسابہم یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا نماز میں وہ پڑھتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو یہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں پر جنت کے بارے میں ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرتے تھے اور جہاں جہنم کی بات آتی تھی تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اور جہاں اللہ کی نعمتوں کی بات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جیسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. سورہ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی. اور اسی طرح 10 راتیں کون سی ہیں وہ جو ہماری حج کے جو دن ہیں 10 رات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو بھی کیا چاہیے کہ ایک ہماری جو رات ہے وہ شب قدر ہے. یعنی جیسے لوگ شب برات مناتے ہیں شب معراج تو ہماری جو اصل میں رات ہے وہ ہے شب قدر. اور اس کے علاوہ جو خاص دن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے وہ یہ 10 دن ہے. یہ ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ وہ سیکریٹ ڈیز ہوتے ہیں نا مقدس جو دن ہے یہ وہ ہے.
اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی جو جوڑے ہیں اس کی بھی قسم اور جو طاق عدد میں ہے اس کی بھی قسم، اور رات کی جب وہ چلنے لگے یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بھاری قسم ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، اور ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی ہے، یعنی یہ جو عاد ہیں ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو نسل چل رہی ہے، تو ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا ارم، تو انہی کی نسل کو جو ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ اور جس کی مانند کوئی ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی قوم، یعنی جو ان کی جو جسامت اور قد کاٹ تھے ان کے، وہ بہت اونچے اور لمبے تھے، اور اسی طرح وہ اونچے اونچے گھر بناتے تھے اور بہت قوت والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ اور آپ دیکھیں اب جو مطلب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ جتنا، یعنی جتنے آپ ایک ہاتھ کھولیں پھر اسی طرح ایک اور ہاتھ، تو 60 ہاتھ جتنے آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، لیکن اب ہماری جو ہائٹ ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 فٹ ہو گئی، یا کیا کہتے ہیں 6 سے نیچے نیچے ہی ہے، ایون کہ مردوں میں بھی اب جو ہے نا وہ ہائٹ بہت کم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ جی اللہ بہتر جانتا ہے کہ خوف بھی آتا ہے کہ انسان بھی سکڑتا جا رہا ہے، زمین بھی جس طرح سکڑ رہی ہے تو انسان بھی اس کا قد وغیرہ بھی چھوٹا ہوتا جا رہے ہیں۔ اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، یعنی وہ جو یہ تراشتے تھے پہاڑ وغیرہ، اور کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی جو ہسٹری ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ناخن اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو کھرچ لیتے تھے، جیسے ہم اب تو ہم اوزار سے نہیں کھرچتے، ہم تو بلاسٹ کرتے ہیں، پہاڑوں میں اگر راستہ بنانا ہو تو ہم بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، یعنی جو فرعون جو ایسی سزا دیتا تھا کہ اپنے جو ہاتھ ہیں ان میں کیلیں کاٹ دیتا تھا، اور ان سب شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا، اور آخر تیرے رب نے ان پر سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب خاک میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے، اور جب اس کو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا کلا بلا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہاں پہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے جہنم کا عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں اور مسکینوں کا خاص طور پر خیال کرنے والا بنائے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اس کا خرچہ ہے تو وہ اس کی زیرو کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسکین کون ہوتا ہے کہ جو کماتا بھی ہے اور اگر اس کا خرچہ جیسے 20,000 ہے لیکن اس کی کمائی کیا ہے 10,000، کہ اس کا بالکل پورا نہیں پڑتا، تو وہ مسکین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسکین نہیں، وہ فقیر۔ ہاں، اور یہ خاص طور پہ یہ جو مانگتے ہیں نا، جو روڈ پہ آ کے، کل بھی میں پڑھ رہی تھی کہ جو ہم نے فطرانہ اور صدقہ وغیرہ کرنا ہے، اپنا عید کا بھی جو ہم نے فطرانہ دینا ہے، تو یہ جو روڈ پہ جو مانگنے آتے ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے، خاص طور پہ فطرانہ کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ کر اور جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، یعنی ایک دم ہم بس ٹھیک ہے آ گئے تو چلو جی یہ دے دیں، تو یہ ہم اپنی جان بوجھ کے اپنی فکر اتارنے والی بات نہیں بنتی۔ حقدار کو اس کا حق دینا، تو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس کے لیے سب سے آسانی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح اگر ان کا پورا نہیں پڑا تو ہم اور لوگوں کو بھی ترغیب کر سکتے ہیں کہ میں تو ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو اس طرح بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو جسامت وغیرہ کو بھی آپ جب دیکھیں نا فقیروں کو،
تو ایک دفعہ میں نے رپورٹ پڑھی تھی ان کی، تو ان کے بہت بینک بیلنس ہے، کروڑوں روپے ان کے بینکوں میں جمع ہے، اور بینک والے بھی ان سے لون لیتے ہیں، اور جو ان کا جو ہوتی ہے کیا چینج وغیرہ ہوتا ہے تو وہ یہ بوریاں بھر کے لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے مانگے، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگ بھی رہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو پھر اللہ کے نام پہ نہیں آپ نے ٹھکرانا، چاہے وہ فقیر ہے یا جو بھی ہے. اور انسان کا یہ حال ہے ایسا ہرگز نہیں، بلّا کلا بلّا تکرمون الیتیم. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہوں. اور اسی طرح جو جن بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر یتیم نہیں رہتی، یعنی اگر وہ یتیم ہے اور ان کی شادی ہو گئی ہے تو اب ان کا جو خرچہ پانی ہے ان کے شوہر کے ذمہ ہے. اور اسی طرح جو بچہ ہے وہ کمانے لگ گیا ہے تو پھر اس کی بھی وہ یتیمی والی حالت نہیں رہتی. جی، یعنی اگر اس کا تھوڑا بہت وہ ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ یتیم نہیں کہہ سکتے. جیسے کچھ لوگ وہ یہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو یتیم ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں ہے. ہاں جی، وہ اس سچویشن میں وہ اس چیز سے نکل آتے ہیں. اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہوں، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہوں. یقیناً جس وقت زمین پھوٹ پھوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے. یعنی کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جب یہ سب مخلوق اکٹھی ہوگی تو ایک دم ڈسپلن کے ساتھ اکٹھی ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ ہوش میں اپنا ڈسپلن ہو جائے. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، مگر آج اس کی سمجھنے کا فائدہ کہاں ہے. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا. بس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کو نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آمین. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش. یعنی جو نفس مطمئنہ ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف دنیا میں بھی اللہ کی رضا پر چلتا ہے، اور آخرت میں بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو جب فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی طرف چلو، یعنی اللہ تم سے خوش ہے، تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اور یہ جو خوشخبری ہے اس کو موت کے وقت بھی فرشتے آ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اور اسی طرح کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں گا. وادخلی فی عبادی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مطمئن روح بنائے اور جنت میں داخلہ فرمائے. آمین. اور ایسے ہی ہمیں نیک فرشتے ہی ہمارے جب وہ موت کے فرشتے ہمیں لینے آئے تو ایسا ہی معاملہ ہو. آمین. اور اسی طرح یہ جو جہنم جب لے کر آئی جائے گی تو کہا جاتا ہے کہ جہنم اتنی جیسے کوئی بہت بڑا جانور نہیں ہوتا جس کو زنجیریں ڈال کر لے کر آیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ دہک رہی ہوگی اور چیخیں اور دھاڑ رہی ہوگی. تو اس پر 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس کو جگڑ کر لے کر آئیں گے. اور اسی طرح جو 19 فرشتے تھے وہ اس کے چوکیدار آپ سمجھ لیجیے. سورہ بلد. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في قبل. جو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہو گئی. اب یہاں پہ مکہ مکرمہ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی برات بھی فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
کہ مکہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی مدت کے لیے جناب لڑائی کو حلال قرار دیا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے. نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں اور میرے لیے اسے صرف دن کی ایک سال کے لیے حلال کیا گیا تھا. یعنی دن کی ایک گھڑی کے لیے جب وہ فتح مکہ کرنا تھا نا, جب ہتھیار لے کر گئے تھے. اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی. اگر یہاں کوئی قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی. یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ اگر یہ دلیل بنا لیں کہ نبی بھی گئے تھے تو وہ جو ہے نا اللہ کے نبی کو صرف تھوڑی دیر کے لیے حلال کی گئی تھی, لیکن پھر وہاں پہ قتال نہیں ہوا اور مکہ والے خود مسلمان ہو گئے تھے اور معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا. اور تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی اور یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا. کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوگا. اور تو کیا سمجھتا ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ اور کسی گردن غلام آزاد کو آزاد کرنا, یعنی جو اللہ تعالیٰ جہنم جو ہے نا وہ ایک گھاٹی ہے اور اس سے آزادی کیا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, یا بھوک والے دن کسی کو بھوک والے کو کھانا کھلانا. یتیماً ذا مقربہ, کسی رشتے دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو. پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ کسی کو آزاد کر کے. اب دیکھیں کہ آج کل جو غلام وغیرہ ہے اس کا نہیں ہے, تو کسی قیدی کو بھی چھڑانا اگر وہ غلطی سے جنم ہو گیا یا اس کے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا تو اس کی گردن کو چھڑانا, اور اسی طرح جو محبوس ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا بھی اسی طرح. اور پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے اور خوش بختی والے. اور اسی طرح اللہ کس کی وصیت کرتا ہے؟ اللہ وصیت کرتا ہے میراث کی. اللہ خاص طور پر جو ہے نا جو میراث کا جو وہ ہے یوصیکم اللہ, اللہ وصیت کرتا ہے. یعنی معاف کیجیے گا, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی وصیت کو ایسے دل سے لگا لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو وصیت جو ہے وہ بہت اہم حکم ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو وصیت کرتا ہے وہ خاص طور پر کہ جو میراث کے احکامات ہیں, جو وراثت ہے, اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. اور ہم نے کس کی وصیت کرنی ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرنی ہے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ, اور یہی لوگ ہیں دائیں پاس والے خوش بختی والے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں, اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوگی. علیہم نار موصدہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے, آمین. سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب کہ اس کے پیچھے آئے, اور دن کی جب سورج کو نمایاں کرے اور رات کی جب اسے ڈھانپ دے, اور آسمان کی کہ اس کے بنانے کی, اور زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی, اور نفس کی اور اسے درست کرنے کی, پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کی سمجھ دی. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی اتنی قسمیں کھانے کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہو جاتا ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
اور جس نے اسے خواب میں ملا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جس نے تقوی اختیار کیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور جس نے اسے خواب میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَقْوَاهَا، یعنی انہوں نے سرکشی کی جب ان میں ان کا بڑا وقت اٹھ کھڑا ہوا، یعنی کہ جو جس نے اونٹنی کی جو پوچھے کاٹ ڈالی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کدار بن صالح تھے، اور انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا اور اس کی پوچھیں کاٹ ڈالی، بس ان کے لیے ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت کر ڈالی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے جس نے یہ اونٹنی کی پوچھیں کاٹ ڈالی، لیکن پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ آپ یہ نہ کہ کس کیونکہ وہ خاموش نہیں، اور کچھ وہ جو 9 سردار تھے وہ تو پوری سازش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ اونٹنی جو ہے وہ یہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، اور جو نبی ہے اونٹنی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی 3 دن تک جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو برباد کر دیا، اور ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی پوچھیں کاٹ ڈالی، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت کر ڈالی۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی پر عذاب نازل کرنا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بولا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے اے اللہ یہاں پہ تیرے کچھ نیک بندے بھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ انہی سے شروع کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ خود عبادت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے، وہی ہے نا ہمارا حکم کیا ہے، نہیں عن المنکر کرنا، امر بالمعروف کرنا، یہ کہ دوسرے بھی جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جائیں، صرف اپنی عبادت نہ کرتے رہنا۔ تو وہاں پہ ان عبادت جو عبادت کرتے تھے بس اپنے آپ کو جنت میں لے کر جانا چاہتے تھے، تو ان لوگوں سے جو ہے نا وہ عذاب کو شروع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اسی طرح اس چیز کو جو ہے نا اس کی امپورٹنس کو کہ عابد کی جو فضیلت ہے ایک عالم کے اوپر، عالم کی جو فضیلت ہے ایک عابد کے اوپر 1000 گنا جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے نا وہ اس کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ اتنے لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے، یعنی اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو عالم خود عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کہتا، تو اس کی بھی سب سے پہلے ایک عالم سے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح سب شہید سے پوچھا جائے گا، اور ایک ریاکاری جو سخاوت جو کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ جب ان سے کہا جائے گا نا کہ تم جو کہتے تھے وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اس پہ پھر وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ بھی بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ جو علم والے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم عمل میں کمی کر رہے ہیں تو جو ہم بتا رہے ہیں وہ کافی ہے، ان کو خود سب سے زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی۔ اور اسی طرح وہ جو شہید کا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شہید ہوتا، اس نے اپنی جان دے دی، لیکن قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس سے کس وجہ سے شہید ہوئے، تو وہ کہے گا تیرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میرے لیے نہیں بلکہ اپنے نمبر کے لیے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے ڈالیں گے، یعنی عالم کو بھی سب سے پہلے، پھر شہید کو بھی سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا تھا لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ لوگوں میں ناموری تھی، ریاکاری تھی، تو اس وجہ سے اس کو بھی جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین۔ اور ہمیں دوسروں کو بھی، ہم نے جو بھی قرآن پڑھا اور سمجھا وہ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اور سورہ اللیل واللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی۔
اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی یہ قسمیں کھا کر کہ تم سب کی جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس نے اللہ کی راہ میں ڈرا اور اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، یعنی کہ کون جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، جو اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کرے، وصدق بالحسنى، سیدھی بات کرے، سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ یعنی جو لوگ گواہی کے لیے بھی بلاتے ہیں نا کہ آپ ذرا ہمیں بتا دیں، ریفرنس دے دیں، تو اس میں بھی وہ سچ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بھی آتا ہے۔ اب آج کل کے دور میں کہ لوگ گواہی دینے کے لیے تو جاتے ہی نہیں کہ کہیں ہمیں نہ پریشانی ہو جائے بعد میں، اور اسی طرح جو گواہی دے دے اس کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے بار بار کہ بس ان کو لوگ تو اس کو پکڑ لیتے ہیں نا، تو ایسے بھی اذیت نہیں دینی۔ جی بالکل، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے واقع معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو یہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں بھی ہے۔ اور اسی طرح صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ کو مان لیتا ہے اور سچ کی تصدیق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، اور اس کا مال اسے اوندا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ دیکھیں کہ جو سچ بولتا ہے، سچ راستے کی طرف چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ آسانیاں کر دیں گے۔ لیکن جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کے بارے میں جو ہے نا اس کے بارے میں کہ جھوٹا ہے یہ اور اس کے ساتھ ملتا ہے جھوٹ کے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہماری ہی آخرت اور دنیا ہے، اور میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اور جس میں سے وہی بدبخت داخل کیا جائے گا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اسے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی زکوٰۃ وغیرہ صدقہ بھی دیتے ہیں تو اس سے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس طرح آپ اس سے اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ مانگ رہے ہیں۔ اور جیسے یہ کہہ دینا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے بس دعا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس دعا چاہیے، اصل میں دعا ہی تو سب کچھ ہے، تو وہ بھی نہیں ہم نے مانگنی۔ اور اسی طرح جی دعا جو ہے نا وہی ہے کہ وہ دعا دیتا ہے تو ہم کو کہہ دیتے ہیں آمین، ہاں جی، اس میں ہاں وہ خود سے، اور اسی طرح دعا جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا جو ہے وہ خود اس کے حق میں نکلتی ہے۔ اور اسی طرح آپ یقین کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں علم کی، تو ان لوگوں کے چہرے یاد آ جاتے ہیں، یعنی خود ان کے جو ہے نا بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان کا چہرہ لے آتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے لیے خود دعا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے ماں باپ سے بھی لینی چاہیے اور مانگنی نہیں چاہیے۔ ہاں جی، ایسے بھی واقعات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حج اور عمرے کی بہت تڑپ رکھتے ہیں اور نہیں جا پاتے کسی مجبوری میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس طرح کی یہ معاملات ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا دعا جو ہے وہ امانت، اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو وہ بھی امانت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وقت پھر آپ ان کو اللہ آپ کے آسانی کر دے، اللہ برکت دے دے۔ وہ قاری صاحب سے جب بھی کوئی دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہم فوراً کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے، یعنی وہ آگے کے لیے رکھتے ہی نہیں، فوراً حساب برابر کر دیتے ہیں۔ اور جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بلند بالا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یقیناً وہ اللہ کے عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ اور یعنی کہ جو مال ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔
سورہ ضحیٰ اور اسی طرح اس کے بارے میں